الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام میں نئے سال کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پوری دنیا بھر کے اندر آج عیسائی کلچر چھایا ہوا ہے اور عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے پوری دنیا چل رہی ہے۔ وہ لوگ جو بھی کریں، پوری دنیا کے لوگ بصد شوق اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور ذرا سا بھی غور نہیں کرتے کہ اس کے اندر اسلام کا اور ایمان کا کون سا جز ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے اندر اسلام عام ہوا، اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرت کو بھی فروغ دیا، اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت پوری دنیا کے اندر پھیلی اور عام ہوئی۔ اسلام دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ اسلام سربلند رہے اور پوری دنیا کے لوگ اسلام کی پیروی کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سربلند رہے گا، اس کے اوپر کسی کو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہر سال نئے سال کے نام پر جشن منایا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، خوشیاں بانٹی جاتی ہیں، بہت سارے نوجوان پیغام دیتے پھرتے ہیں ہیپی نیو ایئر، کہ نیا سال آپ کو مبارک ہو، اور نئی سال کی خوشی منائی جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بہت واضح شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاند پر اسلامی تاریخ کا مدار رکھا ہے۔ جتنے بھی ہمارے احکام ہیں وہ چاند پر متفرع ہوتے ہیں اور چاند پر ہی ان کی تخریج کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاند کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا تھا، یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے متعین کردہ اوقات ہیں کہ چاند کے ذریعے سے دنوں کی تعین ہوتی ہے، مہینوں کی تعین ہوتی ہے اور سال کی تعین ہوتی ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اور حج کے ایام کا پتہ چلتا ہے، حج کے مہینوں کا پتہ چلتا ہے کہ حج کے کون سے مہینے ہیں اور حج کا کون سا دن ہے۔ اسلام میں قمری مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر پوری امت چاند کی تاریخ کو نظر انداز کر دے تو پوری امت گناہگار ہوگی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ عیسائیوں کی تاریخ، عیسوی تاریخ کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ مسیحی تاریخ جو پوری دنیا میں عام ہے، اسی کے مطابق ہمارا ہر عمل ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کارڈ چھپوایا تو کارڈ کے اوپر بھی اسلامی تاریخ کو کوئی جگہ نہیں ملتی ہے۔ ہمارے جو روزنامچے بنتے ہیں، جو ہم نے رجسٹر بنا رکھا ہے، جن سے ہم بہی کھاتے ملاتے ہیں، حساب کرتے ہیں، اس میں بھی ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں۔
اس پہ بھی ہمارے رجسٹر پر اسلامی تاریخ کو کوئی جگہ نہیں ملتی۔ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ سراسر انہی کے تابع ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ ہم آپ کی پیروی کریں، آپ کے طریقے کو فالو کریں، اتباع کریں اور آپ کے پیچھے چلیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ پوری دنیا کے اندر 25 دسمبر کرسمس ڈے ہوتا ہے اور اس کے بعد سے عیسائیوں کے یہاں ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے عیسائی جہاں بھی بستے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ سلسلہ نئے سال تک رہتا ہے۔ نیا سال شروع ہوا، خوشیاں منائی گئیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ان کے یہاں مختلف نام پہ ڈے ہے۔ ٹیچر ڈے کہ آج جو ہے اساتذہ کو اعزاز دیا جائے گا، ان سے ملا جائے گا، ان کو یاد کیا جائے گا۔ فادرس ڈے، مدرس ڈے کہ آج والد کو یاد کرنے کا دن ہے، اور آج ماں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ چلڈرن ڈے، آج بچوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے مختلف ڈے تجویز کیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں کہیں بھی آپ کو کوئی ڈے نہیں ملے گا کہ آج فلاں ڈے ہے تو اس کو منایا جائے۔ اسلام میں 2 دن خوشی کا، عید کا دن اور بقرعید کا دن، اور ہفتے کے اندر ایک عید یعنی جمعہ کا دن۔ یہ اسلام کی طرف سے دیا ہوا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ڈے جو ہے منقول نہیں ہے۔ ہمارے یہاں حقوق ہیں کہ ماں باپ کے حقوق ہیں، اس کو روز ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اولڈ ہاؤس جو بنے ہوئے ہیں وہیں پر اپنے والدین کو لے جا کر رکھ دیا جائے، اور سال میں ایک مرتبہ جائیں اور والدین کو ابا اماں کہہ کے پکاریں اور ان کی خوشی کو بانٹیں، تقسیم کریں، اور اس کے بعد بھول جائیں۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے، اور اسلام نے یہ تعلیم بھی نہیں دی، بلکہ پورے سال روزانہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے، اور روزانہ ان کے حقوق بجا لانا ہے۔ بچوں کے جو حقوق ہیں وہ روزانہ ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ آپ اکٹھا ہوئے اور خوشی منا لی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پورے سال میں کوئی بھی تاریخ متعین نہیں تھی کہ آج کا دن سالانہ ہے تو آج 40واں ہے، یا آج تیجا ہے، آج 10واں ہے۔ ایسا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو غیر اسلامی طریقہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ شروع زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ یہودی جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نے کہا ان کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ منشا کیا تھا؟ یہودیوں کی مخالفت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع زمانے میں اپنے بال میں مانگ نہیں نکالتے تھے، آپ کا بال یوں ہی لٹکتا ہوا ہوتا تھا۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، جبکہ مکہ کے مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مانگ نکالتے تھے اپنے بال کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اس طریقے کی مخالفت کیا، اور آپ نے جو بال رکھے اس بال کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا طریقہ رائج فرمایا کہ دنیا کے مسلمان اسی طریقوں کو اختیار کریں کہ اپنے بیچ بال میں، سر کے بالکل بیچ حصے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لباس کے اندر، اوضاع کے اندر، اطوار کے اندر، طور طریقے، نکاح کے اندر، اور جو بھی دنیا میں طریقے رائج تھے ان طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک نئی تہذیب کو متعارف کرایا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہا کہ اسی تہذیب کو اختیار کریں۔ آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ذرا سے جھانسے میں آ جاتا ہے اور غیروں کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ غیر کے طریقے میں کتنا نقصان ہے۔ عیسائیوں نے داڑھی مڈائی، پوری دنیا کے مسلمان داڑھی مڈائے پھر رہے۔ یہ عیسائیوں اور پارسیوں کا کلچر ہے۔ ایرانی لوگ اور عیسائی لوگ
پوری دنیا کے اندر داڑھی مڈاتے تھے، مسلمانوں کو بہت پسند آیا اور مسلمانوں بھی داڑھی اس طرح چلانا شروع کیا، اور اب تک یہ طریقہ رائج ہے، چل رہا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی یہاں تو داڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احف الشوارب واعف اللحى، کہ اپنی مونچھ کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ مسلمان نے کہا کہ نہیں، مونچھ بڑھائیے اور داڑھی کٹائیے۔ یہ مسلمانوں نے نیا طریقہ رائج کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب آپ پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کے اندر غیروں کے لیے کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ آپ نے خود مستقل طریقے جو ہے رائج فرمائے ہیں اور بڑے عمدہ ہیں، ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ آپ نے بہت صاف فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ مسلمان اگر عیسائیوں کا کلچر اختیار کرتا ہے تو عیسائی بن جائے گا، مسلمان نہ رہے گا۔ اس لیے آج جو ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے سال کا، یہ ہمارا نہیں ہے، عیسائیوں کا ہے۔ مسلمانوں کا نیا سال تو پہلے سے شروع ہو چکا ہے، محرم سے۔ مسلمان کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور یہ محرم سے جو نیا سال مسلمانوں کا شروع ہوا، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رائج ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں ایک وقت متعین کر لینا چاہیے جہاں سے ہم سال کا آغاز کریں، مہینہ متعین کر لیں۔ مشورے سے طے ہوا کہ ہجرت کے وقت سے متعین کیا جائے، بس وہیں سے تعین ہو گئی، اور پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری اب تک چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو طریقے رائج کیے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور ہمارا جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے اس میں بھی کسی جشن کا اہتمام نہیں کیا گیا، بلکہ کہا نیا چاند دیکھو تو دعا پڑھ لو، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام، ربی وربک اللہ۔ چاند کو مخاطب کرو اور کہو کہ میرا رب تمہارا رب اللہ ہے۔ اس چاند کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے، سلامتی والا بنا دیجئے۔ یہ طریقے سکھلائے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن سال منانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ آپ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، ان ناموں کا کبھی ارتھ نکالیے، اس کا ترجمہ نکالیے، اس کے معنی کیا ہیں۔ وہ عیسائیوں کے جو دیوی دیوتا تھے، ان کے بڑے مہان پرش لوگ تھے، انہی کے نام پر ان مہینوں کا نام بھی رکھا گیا ہے، اور مسلمان دھڑلے سے اسی پہ چل رہا ہے۔ سارا حساب کتاب بہی کھاتا، اور شادی بیاہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اسی کو عمل کرتا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر غور کیا جائے تو کسی بھی مسلمان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج اسلامی کتنی تاریخ ہے۔ ابھی اگر پوچھوں، اتنا بڑا مجمع ہے، شاید چند لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آج قمری تاریخ کتنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ چاند کا یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام ہمارے لیے رائج فرمایا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کو پسند کیا، وہ قمری تھا، وہ چاند پر مبنی تھا، اور اس کے اندر بڑے فوائد تھے۔ مسلمانوں نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، اگر روزے کے لیے کوئی مہینہ متعین کر دیا جاتا کہ مارچ میں یا فروری میں یا جنوری میں، تو کہیں پر بہت زیادہ ٹھنڈ آتی اور کہیں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقے رائج فرمائے جس کے اندر بڑی مساوات ہے اور بڑی ہماگیریت ہے۔ ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور اسی کی پیروی کرنا چاہیے۔ اس لیے دوسروں کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے نوجوان موبائلوں پر بہت زیادہ ایک دوسروں کو مبارکباد دیا کرتے ہیں۔ یہ طریقے درست نہیں ہے، اس کو چھوڑا جائے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، ایک سال گزرا تو ہم بڑے نہیں ہو گئے بلکہ چھوٹے ہو گئے۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ زندگی کے ایام بہت قلیل ہیں،
اور جو بھی دن گزر گیا ہمارا وہ دن ختم ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ میرا کوئی دن گزر جائے اور اس کے اندر میں کوئی خاص عمل نہ کر سکا ہوں۔ ہمارے کتنے ایام گزرتے ہیں بغیر نماز کے، بغیر قرآن کی تلاوت کے، بغیر ذکر و فکر کے، بغیر صدقہ و خیرات کے، اور بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیے ہوئے۔ کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے؟ کبھی مسلمان افسوس کرتا ہے آج میں نے اللہ کی عبادت نہیں کیا، ایک دن میری زندگی کا کم ہو گیا؟ احساس بھی نہیں ہوتا کہ روزانہ ہماری سانسیں گزر رہی ہیں، ہمارے ایام گزر رہے ہیں اور ہم کوئی خاص عمل بھی نہیں کر رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا۔ لا یعنی کاموں میں، فضول کاموں میں اپنے آپ کو ہم نے لگا رکھا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ جس کام سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اس کام کو چھوڑنا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمیں اس کام کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، ایسے کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور ان کاموں کو کیا جائے جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہو۔ اور زندگی کے ایام بہت تھوڑے ہیں، ان ایام کی قدر کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ مرنے سے پہلے پہلے صدقہ و خیرات کر لو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس لیے کہ موت کا وقت جب آ جائے گا تو انسان کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار کیوں نہیں تھوڑا سا میری موت کو آپ مؤخر کر دیتے، مجھے ذرا سا اور مہلت مل جاتی۔ فاصدق واکن من الصالحین، صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیں گے، ذرا سی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ آج تو بھی وقت ہے، مال بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، وقت دیا ہے، پیسے دیے ہیں، نماز پڑھنے کی صلاحیت ہے، بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، غربا و فقراء کی مدد کر سکتے ہیں، اور بہت سارے خیر کے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے نہیں کیا، موت کے وقت پچھتانا ہاتھ آئے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک حدیث سے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اور ان 5 چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو، مشغولی کے اوقات کے آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، عبادت کر لی جائے، نمازیں پڑھ لی جائیں، قرآن کی تلاوت کر لی جائے، کچھ ذکر و فکر کر لیا جائے۔ ہماری زندگی میں کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اس کی قضا کر لی جائے۔ وقت زیادہ ہے، فارغ ہیں، قرآن لے کر بیٹھ گئے، قرآن کی تلاوت کر لیا، کچھ آیات پڑھی، اس کے ذریعے سے دل کے اندر نور پیدا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں سکون داخل کر دیں گے، زحمت ختم ہو جائے گی۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے، اور زندگی کی ایک ایک سانس کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ ہم سے حساب لیا جائے، ہم خود کو اپنے آپ کو تیار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کے قابل بن جائیں، ورنہ جب انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا،
وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو چھپ چھپ کر کیا کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ معمولی سا گناہ ہے، معمولی سا گناہ ہے، جیسے ایک مکھی بیٹھی ہو، ناک پہ انسان ہاتھ لگاتا ہے، مکھی بھاگ جاتی ہے، انسان سمجھتا ہے میرا گناہ اتنا ہی معمولی ہے۔ کل قیامت کے دن یہ سارے گناہ نامہ اعمال میں موجود ہوں گے، اور انسان کہے گا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا؟ اس نے چھوٹی بڑی ہر گناہ کو لکھ لیا ہے، کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت معمولی گناہ ہے، اور معمولی سمجھ کر اس کو کر لیا کرتا تھا، معمولی سمجھ کر میں نے جھوٹ بول لیا، اور معمولی سمجھ کر میں نے دھوکہ دے دیا، اور معمولی سمجھ کر میں نے نمازیں چھوڑ دیں۔ فجر کے وقت بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، بستر چھوڑا نہ گیا، پڑا رہ گیا، نماز کا وقت نکل گیا، 8 بجے اٹھا، سوچا چلو بعد میں پڑھ لوں گا، بعد میں بھی توفیق نہ ملی۔ میں اس گناہ کو بہت معمولی سمجھ رہا تھا، لیکن میرا نماز چھوڑنا میرے نامہ اعمال میں لکھ گیا، جھوٹ بولنا نامہ اعمال میں لکھ گیا، بد نگاہی کرنا نامہ اعمال میں لکھ گیا۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو بول نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ لکھے جا رہے ہیں، زندگی کے ایک ایک سانس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اگر ابا اپنے بیٹے سے کہیں کہ بیٹا صبح سے شام تک تم نے کیا خرچ کیا، لاؤ مجھے حساب دو، بیٹا صبح سے شام تک کا حساب نہیں دے پاتا، اس کو پسینہ آ جاتا ہے۔ پوری زندگی کی ایک ایک سانس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حساب ہوگا تو ہم حساب کیسے دے پائیں گے؟ بہت مشکل وقت آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔